محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، خواتین، آج کے پرفتن دور میں جو ہر طرف فتنہ، فساد، قتل و غارت، دہشت پھیلا ہوا ہے، اور اس پرخطر ماحول میں ایک مسلمان جو کہ بالکل نڈر کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی کمزور ایمانی اور بدعملی کی وجہ سے خوف، وحشت، ڈر اور بدعملی میں زندگی گزار رہا ہے، اور حالات بھی ویسے اسے نظر آ رہے ہیں۔ دشمنوں کی طاقت بڑھتے ہوئے اور ان کے الغارے، ان کے مظالم مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ برسر اقتدار پر یعنی حکومتیں بھی دھیرے دھیرے وہی سنبھال رہے ہیں مختلف علاقوں میں، یہاں تک کہ پورے ملک میں انہی کا غلبہ چھایا ہوا ہے۔ کل تک ایک مسلمان کو دیکھ کر گھبرا جاتا تھا، یا کم سے کم عزت اور احترام کے ساتھ اسے دیکھتا تھا، آج وہ غیر بالکل سینہ تھانا ہوا ہے اور نظریں اٹھایا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کی ذلت، ڈر اور خوف سے اس سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور اس کی جو حرکتوں سے مسلمان معیوب، مغلوب ہو چکے، اور یہاں تک کہ جو پیغام حق سنانے کے داعی تھے مسلمان، آج مدعو بن چکے ہیں۔ آج مسلمان مدعو بن چکا ہے، یعنی غیر جو دعوت دے رہا ہے اسے سننے والا مسلمان ہو چکا ہے، اور مسلمان ہر وقت خوف، ہراست میں حق بات کرنے سے بھی کتراتے ہوئے، کوئی کرتے ہیں تو بھی ڈر اور خوف کے عالم میں حق بات کرنے والوں سے دور رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ سمجھتا ہے کہ غلبہ دشمن کا ہے، غلبہ کفار کا ہے، ہم اگر حق بولیں گے، ہم اگر حق کے ساتھ دیں گے تو مغلوب ہو جائیں گے، نقصان اٹھے گا۔ نقصان تو دو طرح سے اٹھانا ہی ہے۔ اگر حق نہیں بولیں گے تب بھی آپ اللہ کے طرف سے عذاب کا شکار ہوں گے، اور آپ حق بول کر تھوڑی دشمن سے بچ جائیں گے، لیکن دشمن تمہیں کچھ بھی کرے، اللہ کا وعدہ مومنین کے لیے ہے کہ جو حق بات کہتا ہے اور نڈر ہو کر ڈٹ جاتا ہے، اس کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ سامعین اکرام، آج حالات کیسے ہیں؟ دشمنوں کے غلبہ کو دیکھ کر مسلمان ان کے پاس دعوت دینے کے بجائے ان کے طور طریقے، ان کے عقیدہ اور اطوار کو، ان کے کلچر کو اپنایا ہوا ہے سیکولر کے نام پر۔ ان غیر جس بت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ غیر جس فحاشی، عریانیت اور دیگر رسوموں میں مبتلا ہوتا ہے، ان تمام غلط رسوم اور رواجوں کو، ان تمام غلط چیزوں کو مسلمان اپنا کر، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ لوگ کچھ کہیں گے، اس طرح کی جھوٹی بہانے بنا کر اسلام کے مخالف، اسلام کے خلاف کے کام کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دھجیاں اڑاتا ہے، اور نتیجتاً اللہ کا عذاب کا شکار بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا اور پہچانتا بھی نہیں اللہ کا عذاب ہے، اور دشمن جب اس کے اوپر غالب ہو جاتا اور واویلا مچاتا کہ مجھ پر مصیبت آ گئی، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، حالانکہ اس کے کرتوت کی بنا پر، مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اگر کسی کو
مغلوب کر رہا ہے کسی علاقے میں، مسلمان کو کمزور کر رہا ہے، تو مسلمانوں کی بے ایمانی اور بد عمل کی وجہ سے کمزور کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، مسلمان ایمان والے جو ہوتے ہیں ہر وقت ہر حال میں غالب رہتے ہیں، ان کا پلہ بھاری رہتا ہے، دشمن ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں دشمن۔ لیکن جہاں مسلمان اس کے برعکس ہو جاتے ہیں، یعنی دشمن سے خود مسلمان جب ڈر گیا تو سمجھ لینا کہ وہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ سورہ نور کے اندر زبردست نقشہ کھینچا ہے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک اعمال کیے ہیں وعدہ کر رہا ہے، اور انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ انہیں یعنی مسلمانوں کو حکومت دے گا۔ کن کو دے گا؟ جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لا کر عمل صالح نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کو وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا، آج کے دور کے مسلمانوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن گزشتہ 100 سال پیچھے چلے جائے آپ تو دنیا بھر کے ہر علاقے میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمانوں کا حکومتیں تھیں مختلف پورے ہر جگہ، اور مسلمان برسر اقتدار پر تھا، یعنی حکومت میں تھا، اور جو غیر تھا مغلوب ہو کے رہتا تھا، مسلمانوں سے بالکل خوف زدہ ہو کر ڈر کر رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین وعدہ کیا ایمان والوں سے، تم اگر ایمان والے بن جاؤ، صحیح ایمان والے بن جاؤ، عمل کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ حکومت کا وعدہ کیا۔ حکومت کا وعدہ ہی نہیں بلکہ اللہ کیا کر رہا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا اس طرح تم کو بھی دے گا۔ پہلے لوگوں کو دینے کا مطلب انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تم دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر دو، یعنی تمہارے دین کو اللہ نے مضبوطی کے ساتھ جما دے گا، اور جس کے لیے وہ پسند فرمائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ نے دین پر قائم کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ نے دین پر لے کر آئے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا خوف اور خطرہ کو امن میں بدل دے گا۔ مسلمان جو پہلے ڈرتے تھے، پہلے خوف زدہ تھے، اس خوف کو دور کر کے ان کو امن میں، اطمینان میں، سکون میں بدل دے گا۔ اور ساتھ ساتھ کیا کرے گا، اور ان کی صفت کیا ہوگی، یہ کب ہوگا، یہ اس وقت ہوگا یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کرے اور میری ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اس کے شکر گزاری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت مدینہ کے اندر اس وقت نازل ہوا جب مسلمان ہر وقت پریشان میں رہتے تھے۔ حالانکہ مدینہ کے مسلمان جو مکہ سے آئے ہوئے تھے وہ مکہ میں بہت سارے پریشانیاں اٹھائے ہیں، مکہ میں بہت سارے پریشانیاں، مصیبتیں اٹھائے۔ اللہ رب العالمین کا حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر دشمن جو ہے ظلم کرتے تھے۔ کون دشمن تھے؟ وہی ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، امیہ بن معیط، ایسے کفار قریش کے جو سرداران تھے، وہ لوگ ایمان لانے والے ان کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہر وقت ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھاتے تھے۔ ان کو ظلم و ستم کی وجہ سے بلال، خباب، خبیب، عمار، یاسر، سمیہ، ان جیسے اصحاب بہت مشکل اٹھا دیے، اتنا مشکل اٹھائے قرآن نے ان کی تاریخ کو بر کر رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مثالیں پیش کیا ہے، قربانیوں کی ان لوگوں کی مثالیں پیش کیا ہے، اور ایمان لانے والے قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان کے ایمان قبول ہونے کے لیے اللہ نے ان کے مثالوں کو پیش کیا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ویسے قربانیاں دیے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ویسے ظلم ہوا ہے۔ کس وجہ سے ظلم ہوا؟
صرف نام کے مسلمان کی وجہ سے نہیں، کام کے مسلمان، ایمان والے پختہ مسلمان، اللہ کا مطلوبہ مسلمان، وہ ایمان ان کے اندر تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر ہوا۔ پھر آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، پھر بھی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے، ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اگر تم ایمان نہیں لائے تب بھی دشمن تم کو خوف زدہ کریں گے اور مخلوق تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم ایمان لانے کے بعد تمہارے اوپر دشمن اس طرح حملہ کریں گے تو یہ دنیا کے اندر تھوڑی دن یہ تمہارے ساتھ ہے یہ مصیبت، آخرت میں اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر تم بغیر ایمان کے اور کمزور ایمان کے بے عمل کی وجہ سے دشمن سے ستائے جائیں گے، دشمن سے ظلم اٹھائیں گے، یہاں بھی تمہارے لیے سزا ہے اور پھر مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی سزا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مسلمان کو مغلوب ہو کر، کمزور ہو کر رہنے کا حکم نہیں دیا، غالب ہو کر رہنے کا حکم دیا ہے، سر اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ ایمان کی بدولت ہوگا، وہ عمل کی وجہ سے ہوگا۔ عمل اور ایمان جب دونوں ساتھ رہیں گے، انسان ایمان والا مومن سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور نڈر ہو کر جی سکتا ہے۔ جب اس کے اندر عمل نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا، کمزور ایمان رہے گا، تو پھر وہ دشمن سے ڈرتے رہے گا، خوف زدہ ہوتے رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر چیز کو وہ مشکل کشا سمجھے گا، ہر چیز کے اندر مدد کا طلب کرے گا۔ یہاں تک کہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو کمزور ایمان والے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو بت پرستی کر رہے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، مردوں کی عبادت کر رہے ہیں، جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، الگ الگ چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، یہ گواہی دینے والا، اس کے اوپر من و ان عمل کرنے والا ایمان والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو مانا، مطلب کو نہیں جانا، اس کا احکام کو نہیں جانا، اس کے رول اینڈ ریگولیشنز کیا چیز ہے اور یہ اس کے احکام کیا ہے نہیں معلوم کیا، اس کی وجہ سے وہ بس نام کا مسلمان رہ گیا، آدھار کارڈ کا مسلمان رہ گیا، سینسس میں، پاپولیشن میں، ریکارڈ میں مسلمان رہ گیا۔ ایمان والا مطلوب یا مسلمان جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ نہیں رہا اس کے اندر۔ وجہ کیا تھا؟ جہالت۔ وجہ کیا تھا؟ غلط صحبت۔ وجہ کیا تھا؟ معاشرے کا اکثر لوگوں کا اثر انداز ہونا، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا۔ اس کی وجہ سے مسلمان دو طرح سے مارا جاتا، دو طرح سے نقصان اٹھاتا، ایک تو دنیا میں دشمنوں کے ذریعے اور آخرت میں اللہ کے ذریعے۔ ان دو طرح کے نقصان سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کے طرف آ جانا ہے۔ اللہ نے یہ گزشتہ امتوں کا بھی ذکر کیا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا صحابہ اکرام مکہ کے اندر بڑے پریشان تھے، مصیبت میں تھے، ان کے اوپر دن اور رات مشکلات ہو، اللہ نے ان کو حکم دیا چلو آپ مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ آ گئے، ایک بہترین سٹی ملا، بہترین موقع ملا، مدد کرنے والے بہترین ساتھیاں ملے، مدد کرنا لگے، زندگی اچھا گزارنے کی ایک بہترین پلاننگ شروع ہو گئی۔ لیکن جو دشمن یہاں تھے، یہ دشمن پھر اپنا سر اٹھایا، اور مدینہ کے اندر جو کچھ دشمن تھے وہ پہلے سر جھکا کر تھے، لیکن مکہ کے دشمنوں نے ان کو ورغلایا، مکہ کے دشمنوں نے ان کو چڑھایا، اور پھر دونوں مل کر مدینہ میں مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ مجبوراً ہو کر مسلمان اللہ کے حکم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب جنگ کرنے کا وقت آ گیا تو مسلمان انتہائی پریشان کن حالت میں تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے مدینہ کے اندر، سب ایک مڈل کلاس اور غریب قسم کے لوگ تھے، صرف گنے چنے کچھ افراد تھے جو انگلیوں کو گن سکتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑے پیمانے پہ مالدار تھے، لیکن اکثر لوگ جو ہے غریب اور اس سے کم تر لوگ جو ہے مڈل کلاس کے لوگ مسلمان تھے۔ اب یہاں جنگ کا حکم ہو رہا ہے، اب یہاں دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، صبح ایک خبر آ رہا ہے دشمن کی طرف سے، شام میں ایک خبر آ رہا ہے، صبح ایک گروپ اٹھ رہا ہے، شام میں ایک گروپ اٹھ رہا ہے، اور مدینہ میں جو لوگ ایمان نہیں لائے، یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ لوگ بھی پلاننگ شروع کر دیے مسلمانوں کے خلاف، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو منافق کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو
दावा तो करते थे हम भी तुम्हारे साथ है बोलकर, लेकिन जाकर फिर अलग से दुश्मनों के साथ प्लान करते थे। यानी इधर मुसलमानों के सफों में भी रहते थे, फिर उधर दुश्मनों के साथ भी रहते थे। इनको मुनाफिक कहा गया। अब्दुल्ला इब्न उबई इनका लीडर था। अब ये मुसलमान जो आए थे, इनकी तादाद लगभग 300 के करीब, जो मक्का के आए हुए मुसलमान और मदीना के मिलाकर, इन लोगों को महाजिर और अंसार कहा जाता है, दोनों को मिलाकर। ये दोनों परेशान हाल हमें अब मजबूरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से पहले साल जैसे गुजर रहा है, हुक्म दिए अल्लाह के हुक्म से जंग करने का। अब जंग करने जा रहे हैं। जंग के मैदान में जब पहुंच रहे हैं तो 313, वो भी कितने लोग, 14-15 साल के कुछ नौजवानों को मिला लेकर, और वो जंग में कुछ लोगों को परमिशन मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। जो मुसलमानों का जो पहला जंग था दुश्मन के साथ लड़ने का, जो यौमुल फुरखान के नाम से अल्लाह ने उस दिन को करार दिया है, जो जंग बदर के नाम से तारीख में मारूफ है, उस जंग में मुसलमान कमजोर, यानी इख्तिसादी एतबार से, माली एतबार से कमजोर है, ताकत के एतबार से कमजोर है। अब परेशान है, क्या किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर ऐसी हिम्मत भरे, उनको ऐसा मोटिवेट किए, उनको ऐसा तैयार किए, उनके अंदर एक ऐसा इंस्पिरेशन उनको डाले, उनके ऊपर डाले कि वो लोग मैदान में आकर खड़े हो गए। 13-14 साल के नौजवान बच्चे भी आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप हमारे दोनों के दरमियान में कंपटीशन लगा दो, हम में से जो जीता हमको लेकर चलो। इस तरह जज्बा उनके अंदर आया। वो नौजवानों को बदर के मैदान में पहुंचे। दुश्मन की तादाद मालूम किए तो मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मन की तादाद 1000, 3 गुना ज्यादा दुश्मन। मुसलमानों के पास पूरा मिलाकर 20-25 ऊंट सवारियां है, पूरा मिलाकर। दुश्मन के पास रोजाना 10 ऊंट ज़िबा हो रहे हैं खाने के लिए। 1000 लोगों में 10 ऊंट ज़िबा हो रहे हैं। और नाचने वाले, उनको वरगलाने वाले, उनको फ्रेशर डालने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, बहुत कुछ उनके पास सामान है। उनके पास तिजारत का काफिला है, माल है उनके पास, हथियारों से लैस है। और इधर मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं, टूटे हुए हथियार हैं, टूटे हुए चीजें हैं। सबके पास हथियार नहीं है, जिनके पास था उसमें टूटा हुआ है, खराब हुआ है, किसी को मालूम नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं है किसी के पास। ऐसे लोग हैं। मैदान में जब आ गए, अल्लाहु अकबर, इनके पास जो ईमान था, इनके पास जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, इनका जो जज्बा था, जिसकी वजह से मक्का के अंदर ये लोग अपने घर को छोड़े, अपनी बीवी बच्चों को छोड़े, अपने शोहर को छोड़े, ऐसे लोग यहाँ पहुंचे। क्योंकि बाद औरतें भी अपने शोहर को छोड़ देकर इस्लाम के खातिर आ गए थे मदीना। और ऐसे लोग थे, जब ये लोग मैदान में खड़े होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बदर के दिन, रमजान का महीना था, और वो रमजान उनका जिंदगी का पहला रमजान था, सख्त गर्मियों का मौसम था। ये हमारा इंडिया का, हमारे इलाके का गर्मी वहां की गर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। ये गर्मी मामूली गर्मी है, वो बहुत खतरनाक गर्मी था। लोगों को लाकर दुश्मन जो है पूरे मैदान के अंदर, रेतीली मैदान में खड़ा कर दिए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक डेरा के अंदर बैठकर दुआ कर रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जा रही है। आपके खांधे के ऊपर चादर है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक जैसे सहाबा भी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल दुआ में खड़े हुए हैं, दुश्मन करीब पहुंचे हैं, सहाबा खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े होकर है, जंग का वक्त करीब है। अल्लाह के रसूल आप अभी इतना लंबा दुआ कर रहे हैं, आइए अल्लाह जरूर मदद करेगा, आप गम ना कीजिए। अल्लाह के रसूल को उठाए। अल्लाह के रसूल क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह, मेरा 12-13 साल की जो मेहनत थी, वो मेहनत जो है अल्लाह लाकर तेरे सामने खड़ा कर दिया। यानी 13 साल की जो दावत और तबलीग का नतीजा था मक्का के अंदर, उस नतीजे में 313 लोग तैयार हुए, उनको लाकर मैदान में रखा। अगर आज हम हार गए, आज हम मगलूब हो गए, कल तुम्हारा नाम लेने वाला, तेरा नाम लेने वाला कोई बंदा नहीं रहेगा। अल्लाह तू मदद फरमा दे। ये दुआ कर रहे थे। अल्लाह की तरफ से वादा आया। क्या वादा आया? ये लोग ईमान वाले हैं, हम जरूर फरिश्तों की मदद करेंगे, फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करेंगे। तारीख ने बता दिया, फरिश्ते उस जंग के अंदर 5000 तादाद में फरिश्ते आसमानों से उतरे, दुश्मनों के सफों में खड़े हो गए, मुसलमान लड़ने लगे अल्लाह के हुक्म से। और बज़ाहिर सहाबी तलवार मारते, बज़ाहिर तलवार उठाते, दुश्मन का सर खलम होकर दूर गिर जाता, और मारने वाले हकीकत में फरिश्ते होते। इस तरह मुसलमानों की मदद किया गया। उसके बाद मुसलमान चलो जंग जीत गए कहकर खुशी में नहीं थे, परेशानियां बहुत सारे थे, परेशानियां बहुत सारे। उस जंग में 14 लोग मुसलमान शहीद हुए।
दुश्मन 70 लोग मारे गए, 70 लोग कैद बनकर पकड़े गए, और वो कौन से दुश्मन, कोई दूसरे नहीं थे, उन्हीं के खानदान के थे। इधर मुसलमानों में जो थे, उधर काफिरों में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, किसी का चचा तो किसी का भतीजा, किसी का बाप तो किसी का बेटा, कोई मुसलमान बाप है तो कोई मुसलमान काफिर है, किसी का बेटा काफिर है। इस तरह आपस में सगे खूनी रिश्तेदारा है, आपस में एक दर्द, रिश्ते का दर्द भी है, और एक तरफ दुश्मन भी है, एक तरफ ईमान का जज्बा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को हुक्म दिया, जंग में जो 70 लोग मारे गए, 70 लोग पकड़े गए, मारे जाने वाले लोगों को एक कुआं में डाल दिया गया, उन सबको एक कुआं में डालकर मिट्टी ढापे पत्थर डाल दिए गए, 70 लोगों को पकड़े गए, मस्जिद के मदीना में लाकर सुतूनों से बांध दिए गए। अब क्या किया जाए ये दुश्मनों के साथ? अल्लाहु अकबर। ईमान का जज्बा देखो, उमर रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान और दीगर बड़े बड़े सहाबा से अल्लाह के रसूल मशूरा कर रहे हैं, हर साहबी अपना अपना मशूरा दे रहे हैं उनके साथ क्या करना है। हजरत उमर का बारी जब आया मशूरा का, उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जो जिसका करीबी रिश्तेदार है, यानी इधर मुसलमान है उधर काफिर है, जिधर मुसलमान का जो करीबी रिश्तेदार काफिर है, उधर उस काफिर को उस मुसलमान के हवाले कर दो, और वो मुसलमान अपना काफिर रिश्तेदार का सर उठा। यही मेरा मशूरा है। अल्लाह को यही मशूरा पसंद आया, लेकिन तकदीर में अल्लाह ने पहले लिखा है ऐसा जंग होगा, तो ये जंग में मुसलमान उधर से कुछ फिदिया लेंगे, वो फिदिया के बदौलत उनको छोड़ दिया जाएगा, ये तकदीर में लिखा था। अबू बकर सिद्दीक का मशूरा बहुत दूर अंदेशी थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, इस वक्त हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमको बहुत है, हमारे पास खाने के लिए मुश्किल है, हमारे पास सहूलतें कुछ भी नहीं है, और हम में से पढ़े लिखे भी बहुत कम लोग हैं। इसलिए मेरा मशूरा यह है कि उन लोगों में जो लोग हैं, वो लोग हमसे छुटकारा पाना है, रिहा पाना है, हमसे रिहा पाना है, तो वो लोग जुर्माना देकर, फाइन बनकर हमसे छुटकारा पाना है। ये मेरा मशूरा है। अल्लाह के अबू बकर का मशूरा अल्लाह के रसूल को पसंद आया, और अल्लाह ने तकदीर में यही लिखा हुआ था। अबू बकर के मशूरे के मुताबिक उन लोगों से फाइन लेकर छोड़ दिए गए, और कुछ लोग थे जिनके पास फाइन बनने की ताकत नहीं। इस्लाम कितना प्यारा दीन है, कितना अदल और इंसाफ रहम दिल है। आज हम अमल से कोरे होकर ये हमारे साथ रहने वाले गैर मुस्लिम को नहीं बता रहे, इस वजह से आज वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। आज हमारा किरदार से, हमारे एटीट्यूड से उसको हम नहीं बता रहे, इस वजह से वो हमको शक से देख रहा है, हमारे ऊपर शक कर रहा है, हमको नीचे से ऊपर तक देख रहा है, हमारे बारे में मीटिंगों में जा रहा है। आप कभी सुने हिंदू सम्मेलनम, नीलावारी हिंदू सम्मेलन कभी सुने आप? जैसे हमारे इज्तिमा तो बहुत सालों से होते रहते हैं, महीनावारी इज्तिमा, हफ्तावारी जोड़, हफ्तावारी इज्तिमा, हम जो जाते रहते हैं। कभी आप गैर मुस्लिम का सुने हैं? लेकिन आज वो कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में, मंडल में कर रहे हैं। उसकी वजह हम है, उसका रीजन हम है। क्यों है? हम इस्लाम की दावत उनको नहीं दिए। इस्लाम का जो पैगाम, अमन का पैगाम है, हमारा किरदार से, हमारे अमल से भी नहीं बताए, हम जबान से भी उसको नहीं बताए, इस वजह से दुश्मन बने। अब मुसलमान यहाँ क्या किए? अल्लाह के रसूल कैसा रहम दिली के साथ उनको छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब जिसके पास फाइन नहीं है, दुश्मन के पास, क्या करना है? तुमको पढ़ना आता, लिखना आता, तो तुम हमारे किसी मुसलमान को पढ़ना लिखना सिखा देना। जब तक कि मुसलमान पढ़ना लिखने वाला ना बन जाए, तुमको नहीं छोड़ेंगे। आसान तरीका था। वो काफिर जिसके पास इल्म था, वो मुसलमान को सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, रिहा होकर निकल गया इस तरह। लेकिन फिर भी यहूदी बहुत खतरनाक जालिम है। वो खतरनाक, दुनिया का खतरनाक कौम है यहूदी। वो यहूदी जो एक जमाने में अल्लाह का प्यारा था, सच्चा मुसलमान था। जैसे कि आज बाद मुसलमानों को ये गुरूर, ये फख्र है, हम उर्दू बात करने वाले हम ही मुसलमान हैं, हम खान सैयद पठान हम ही मुसलमान हैं, बाकी सब गैर है। इस तरह का जो सोच रखते, उस जमाने में यहूदी, मूसा के जमाने के लोग ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर में थे। लेकिन मूसा का जैसे ही उस जमाने में इतना तकब्बुर, गुरूर रहने के बावजूद मूसा को सताते थे, लेकिन एक अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। उनके अंदर बदमाशियां थी, उनके अंदर शरारतें थी। वो शरारतों को, वो बदमाशियों को उनकी तौहीद की वजह से अल्लाह बार बार माफ करते आया। मूसा की दुआ की वजह से, मूसा की अल्लाह से गिड़गिड़ाना था, अल्लाह माफ कर दे। तो यही तो तेरे बंदे, चाहते बंदे हैं, तेरी तौहीद को कायम करने वाले तो बंदे यही है। भले शरारत कर रहे हैं, अल्लाह माफ करते आया। लेकिन जैसे ही मूसा का जमाना गुजर गया, वो कौम
پھر بدمعاش قوم بن چکی ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنے والی وہ قوم بت پرست بن چکی ہے, گائے کی پوجا کرنے والی بن چکی ہے. اسی میں سے نکلا ہمارے ملک کا برہمن, اسی میں سے نکلا ایک شاخ ہمارا ملک کا برہمن. اب دیکھیے حالات کیا ہوئے. وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسے ہی بدر کا حالات ختم ہوئے, یہودی خاموش نہیں بیٹھے, سازشیں کرنا شروع کیے. ادھر مشرکین کو, مکہ کے لوگوں کو چڑھانا شروع کیا, ارے تمہارے 70 لوگ مارے گئے, 70 لوگ پکڑے گئے, تم کیسے کمزور ہو چکے, تم کیسے لوگ ہیں, چلو ہمت کرو, وہ کرو, یہ کرو. پھر ان لوگوں نے ہمت کر کے دوسرا جنگ کے لیے آئے. اب دوسرا جنگ کا میدان کا وقت آ گیا. دوسرا جنگ کتنا, 1 سال کے بعد ہی احد کے میدان میں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیچ میں پھر چھوٹے چھوٹے جھڑپیں الگ کئی ہوئے. بڑے پیمانے پہ جو جنگ کی شکل میں بڑی تعداد کو جو لے کر آنا ہوا, اس کو جنگ کا نام دیا گیا تاریخ کے اندر. باقی جو چھوٹے چھوٹے جو ہوئے اس کو سرایا نام دیا گیا, چھوٹے جھڑپیں کا نام دیے گئے. اب حالات کیا ہوئے, دوسرا جنگ کا وقت آیا, مسلمانوں کی تعداد ذرا بڑھ گیا, لیکن دشمنوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گیا. ادھر مسلمان 700 تھے, ادھر دشمن 3000 تھے. پہلے تو مسلمان 1000 جمع ہوئے, لیکن 1000 میں سے 300 نقلی مسلمان تھے. کون نقلی مسلمان؟ اسی زمانے سے گھر جلا گھر کی چراغ سے, گھر جلا گھر کی چراغ سے. وہ مسلمان جو عبداللہ بن ابی کے قیادت میں منافق تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ان لوگوں نے کہا دیکھو دشمن سے لڑیں گے جنگ, لیکن ہم باہر نہیں جانا, باہر جا کر لڑیں گے تو بہت مشکلات ہو جائیں گے, ہم یہاں گاؤں میں رہ کر لڑیں گے. اب گاؤں میں رہ کر, سٹی میں رہ کر لڑیں گے تو مسلمان جو سچے مسلمان تھے ان کو سوچ آیا مر گئے تو ہم اکیلے مر جاتے, باہر جا کر لڑے. اگر اندر جنگ ہوا, دشمن کی تعداد زیادہ ہے, ہمارے عورتوں کو نقصان ہو سکتا, ہمارے گھروں کو نقصان ہو سکتا, ہمارے مال دولت مویشی جو کچھ ہے اس کو نقصان ہو سکتا. اس کو بچانے کے خاطر ہم گاؤں کے باہر جا کر لڑنا بہتر ہے. اللہ کے رسول کو مشورہ دیا. اللہ کے رسول نہیں, ہم تو یہ چاہتے کہ باہر لڑے. اللہ رب العالمین کو یہی پسند آیا, باہر لڑنے کا حکم دی. مدینہ کے باہر لڑنے کا وقت آیا. مسلمان 700 لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ارے ہماری بات آپ نہیں سنے, تم اپنا مرضی چلا لے رہے بول کر وہ 300 لوگ بیچ میں سے کٹ ہو کر نکل گئے. 1000 کی جو تعداد میں سے 300 لوگ کٹ ہو کر نکل گئے. 700 لوگ میدان میں پہنچے اور ادھر سے 3000 پہنچے. ان کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا, ان کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا. اب لڑ رہے ہیں, ایسی لڑائی. اللہ کے رسول زبردست پلاننگ کرنے والے 50 صحابہ کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیے. زبیر بن عبداللہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی پہاڑ پر کھڑا کر دیے. پورا پہاڑی علاقہ ہے, ان پورے پہاڑی علاقوں میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا, چھوٹا پہاڑ, اس کے اوپر ایک 50 لوگوں کو کھڑا کر دیے. ان کی ذمہ داری دیے, میں جب تک حکم نہیں دیا تم لوگ نیچے نہیں آنا. جنگ جیتو ہارو کچھ بھی ہو, میرا آرڈر آیا تبھی آنا نیچے, اس وقت تک تم نہیں آنا. 50 صحابہ کو حکم دیے, ایک آدمی کو کمانڈر بنا کر, باقی سب کو الگ الگ مورچے دے کر جنگ کا حکم دیے. جنگ شروع ہوا, موسلا دھار جنگ, اور دشمن زبردست شکست ہوئی دشمن کی, یعنی ہار گیا. ہار کر بھاگ کر جب دشمن نکل رہا تھا, دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھے مسلمان. اب دشمن بھاگ رہا ہے, جنگ ختم ہوا. اب کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کا مطلب تھا, اپنا عقل جب دوڑائیں گے تو نقصان ہوتا دین کے اندر. اللہ کے رسول کا مطلب تھا ہم جنگ جیتنا, یہ مطلب تھا. چلو جنگ جیت گئے, دشمن بھاگ رہا نا, چلو اترو بول کر شروع کرے. ان کے کمانڈر بولے نہیں اترنا. اللہ کے رسول ہم کو بولے اترنا نہیں, بولے اللہ کے رسول کا آرڈر آیا تو اتریں گے, نکو اترو. نہیں سن رہے, کیا کریں؟ اتر کر نیچے آ رہے تم رہو جی, تم سنتے نہیں, جیت گئے ہم, اور کیا کرنا ہے, چلو چلو کہہ کر آ رہے. جب آکام کو آ رہے, مال دنیا کی محبت نقصان ڈال دیتا. دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگ گیا, دشمن جب بھی جنگ میں آتا تھا اس زمانے میں پورا مال کو لے کر آتا تھا, اپنے مویشیوں کو, مال کو, سب کو لے کر آتا تھا. اس کا ایم یہ تھا ہم خالی ہاتھ نہیں جانا, پورا گھر خالی کر کے جانا, مرو یا جیتو کچھ بھی ہو, ہمارا مال پورا کا پورا چلے جانا, لڑنا. اس طرح کے مقصد سے پورا مال لے کر آتا تھا, عورتوں کو لے کر آتا تھا, بچوں کو لے کر آتا تھا دشمن. اب دشمن اپنا مال چھوڑ کر جب ہار کر بھاگنے لگے, مسلمان یہ دیکھے چلو جیت گئے, ہو گیا, اب ہم مال اکٹھا کریں گے کہہ کر وہ مال کو جمع کرنے کے لیے سب جمع ہو گئے. اب مال پڑا ہوا ہے,
کسی کا وہاں کچھ پڑا، کسی کا وہاں کچھ پڑا، اس طرح وہ پورے میدان میں آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے احد کا میدان جو مدینہ کے باہر لگ بھگ 2-2.5 کلومیٹر دور پر وہ پورا میدان پھیلا ہوا ہے۔ اب ایک جگہ جب جمع کر رہے ہیں، خالد بن ولید جو دشمن تھے اس وقت، وہ دور سے دیکھیں مسلمان سب بزی ہو گیا ہتھیاروں کو چھوڑ کر، کس میں بزی ہو گئے؟ مال کو جمع کرنے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے مال بہت بڑا فتنہ ہے، مال کو جمع کرنے کے پیچھے اگر لگا دیں گے تو تمہارا آخرت برباد ہو جاتا، دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے، دشمن تمہارے اوپر غالب آ جاتا۔ ایسا ہی ہوا، خالد بن ولید دیکھے دور سے راستہ بدل کر گھوم کر پہاڑ کے اطراف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کی، مسلمانوں پر پھر حملہ کیے۔ حملہ کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ بڑا خطرناک نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم، آپ کو بھی زخم ہوا، آپ کو بھی مارے دشمن، آپ کے گال کے اوپر بھی زخم پڑا، آپ کا دانت گر گیا، آپ کے کھانڈے کے اوپر زخم آیا، آپ کے گال کے اوپر زخم آیا، سر کے اوپر آپ جو جنگ کا ہتھیار جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی دب گیا، آپ کو بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ ایسے حالات میں یہ سبق ملا۔ اب صحابہ پریشان، یہ کیا ہے، یہ کیا پریشانی ہے؟ مکہ میں بھی دشمنوں سے ایسا لڑ رہے ہیں، ایسے دشمن ہم کو ستائے، چین سے رہنے نہیں دیے، وہاں چھوڑ کر گھر بار پورا زمین دولت وغیرہ سب کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، اب یہاں چین سے رہیں گے بولے تو یہاں بھی رہنے نہیں دے رہے، یہ کیا پریشانی ہے؟ صبح تلوار لے کر نکلو، شام میں نکلو، چین ہمیشہ تلوار ساتھ میں رکھنا، یہ کیا بے چینی؟ یہ پریشانی میں صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے یہ بات کرنے۔ اس موقع پر یہ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم لا یستخلفن الذین، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، اللہ کا یہ وعدہ ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر وعدہ ہے۔ کیا وعدہ؟ ضرور تم کو اللہ نے خلیفہ بنا گا، حکومت دے گا، تمہارا ڈر خوف یہ امن میں بدلے گا۔ کب؟ تم ایمان والے بننا، تم عمل صالح نیک عمل کرنے والا بننا۔ اور اس آیت کے آخر میں 2 اہم شرط ہے، یعبدونی، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ مسلمان جب تک اللہ کی عبادت کرتے آیا ہے ہسٹری میں، اس زمانے سے لے کر صحابہ سے لے کر ہر وقت مسلمان جیتتے رہا۔ جب اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی عبادت کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے والا مسلمان بنا، ہار گیا مسلمان ہار گیا۔ خود ہمارے دکن نظام کی حکومتوں کو دیکھ لو، خود ہی قطب شاہ کی حکومتوں کو دیکھ لو، یہ شروع میں ان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر مردوں پرستی آ گئی، مردوں کی عبادت آ گیا ان کے اندر، پھر یہ مغلوب ہوتے چلے گئے پوری دنیا کے اندر۔ اور آپ کو یہ مردہ پرستی صرف ہماری اس ایشیا کے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اسی علاقوں میں ملے گا، آپ کو عرب ملکوں میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہاں جو خالص توحید ہے ایک اللہ کی عبادت کا، کیوں؟ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے بہت سارے نادان سعودی عرب کو گالی دیتے، سعودی عرب کو برا بلا کہتے، وہاں ہزاروں برائیاں ہوں گے، لیکن وہاں جو ہزاروں برائیوں سے بھی بڑھ کر جو خوبی ہے اس کے اوپر جو غالب ہے، ہزاروں برائیوں پر غالب ایک خوبی کیا ہے؟ توحید ہے ان کے پاس کیا ہے؟ توحید ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، مر گیا تو اس کی خبر سادہ رہے گا، مر گیا تو اس کی خبر سادہ رہے گا۔ یہ وہاں خوبی ہے عرب کا یہ خوبی ہے۔ تو اللہ وعدہ کیے یعبدوننی، میری ہی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آج مسلمان ذلت اور رسوائی، ڈر، خوف دشمن سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی عبادت جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ جمعہ میں آج ہم 3 صف ہے، عصر میں دیکھو کتنے رہیں گے؟ کہاں ہے ہماری ایمان؟ سورہ آل عمران میں اللہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم غم نہ کرو، اے ایمان والو تم رنجیدہ نہ ہو، فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا میرے بھائی، دل کو اگر چوٹ لگ رہا تو میں معذرت چاہتا ہوں، پڑھو قرآن،
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق جس طرح اللہ کی عبادت کا حق ہے اسی طرح اللہ کی عبادت کرو. تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر، یعنی مرتے دم تک تم مسلمان ہو کے رہو. مسلمان مرتے دم تک مسلمان نہیں رہے تو کیا بیچ میں کافر بن جاتا؟ عمل سے بن جاتا ہے، عمل سے کافر بن جاتا ہے. نمازیں چھوڑ کر بت پرستی کر کر کیا ہوتا جی؟ ایک ٹائم بٹو لگا لے تو کچھ نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ہیں جا کر دیکھو ابھی عیدوں کے موقع پر کہاں کیسے کیسے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں، فخر سے بیانات دے رہے وہ لوگ. کہاں گیا ان کا اسلام؟ کہاں ہے ایمان ان کا؟ بھلے دنیا کے اندر رشتہ دار مسلمان سب لے جاتے مسجد میں کفن دفن کر کے جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفن کرتے، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے جو دوسروں کی عبادت کرے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑا دے، اس کے خلاف والا کام کرے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، یہ مطلب ہے. اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا کارساز نہیں. اب یہ لا الہ الا اللہ کے اپوزٹ کا کام، کسی کو داتا سمجھنا، کسی کو اولاد دینے والا سمجھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، ارے نہیں کرے تو وہ ناراض ہوتے، نہیں تو کچھ نقصان ہوتا سمجھ کر کسی سے ڈرنا، خوف آنا، سندور لگانا، بٹو لگانا، ہار ڈالنا گلوں میں جا کر ان کی جیسا ناچنا کودنا، یہ کس کا کام ہے؟ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا یہ کام. اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ مدد ایمان کی دولت، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر کرے گا. قرآن کی آیت وہی کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین. تاریخ کے اندر یہ ثابت ہو چکا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں میں گزارش کروں گا، ہمارے گھریلو پریشانیاں بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے اقتصادی ہمارے فائنینشیل پرابلم بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. صحابہ اکرام تابعین اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے استادوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے میرے پاس یہ پرابلم آیا، کیا ہے؟ کہا کہ تم گناہ کچھ کرے ہوں گے، چھوڑ دو گناہ کو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، گناہ کی وجہ سے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر آ جاتی، جس کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں. یہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، اس چیز پر ہم غور نہیں کرتے. قرضوں کا بوجھ، گھریلو ٹینشن، میاں بیوی کے جھگڑے، بچے ہمارے بات نہیں سننا، یہ سب ہماری بے ایمانی بد عملی کی وجہ سے ہے. تو میرے بھائیوں ہم کو ٹٹولنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ میرا ایمان کہاں تک کامل ہے، میں کہاں تک پابند ہوں اللہ کے احکام کا، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں میں وہاں کہاں تک منوعاً عمل کر رہا ہوں. ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، حساب لینے کی ضرورت ہے. جب اللہ حساب لینے پر آ جائے پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین ہم کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ ذرا ٹٹولو، ذرا سوچو، ذرا تیاری کرو. کل سفر ہے تمہارا آخرت کے طرف، موت کے قریب ہے، کیا لے جانے والے ہیں تم، اس کا ذرا حساب لیا کرو. اللہ حکم دے رہا ہے. اور جنت جہنم یہ مومنین کا اور کافرین کے لیے ہے، مسلمانوں کا جاگیر نہیں ہے جنت. آج باپ دادائیں جاگیرہ چھوڑ کر چلے گئے، مسلمانوں کو مل رہا کیا؟ لاکھوں ایکڑ قبضہ کر کے کھا رہے ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا ان کا. مسلمانوں کے لیے بنا دے کر چلے گئے ہمارے آبا و اجداد، لیکن پھر بھی آج مسلمان ہاتھ پھیلانے والا بن چکا ہے. جو ایک زمانے میں دینے والا تھا آج لینے والا بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بے ایمانی اور بد عملی کی وجہ سے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، عمل صالح کرنے والے بن جاؤ. عمل صالح یعنی نیک اعمال، اس میں پہلا نمبر پر ایمان کے بعد نماز کا 5 وقت جماعت سے پڑھنا ہے. نماز کا 5 وقت جماعت سے پڑھنا ہے، یہ عمل صالح میں ایمان کی دلیل ہے. یہ
تو اسی لیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں جو کچھ مصیبتیں پریشانیاں ہے ڈر خوف کے ماحول ہے اللہ تعالی اسے امن میں بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ٹٹولنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنا ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کے احکام کے پابند بنا دے. ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے. جہنم میں لے جانے والے جتنے بھی کام ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں دور فرما دے. جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اسے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.